السلام علیکم ناظرین تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیاسی ہمدردی، بغض اور حمایت ایک طرف رکھ دیں اور یہ واقعہ سنیں۔ 12 اکتوبر 1999 کا دن ہے جب پاکستان کا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے سرکاری دورے سے PIA کی کمرشل پرواز 777 سے واپس کراچی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی جہاز میں سوار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں سرکاری اہلکاروں سمیت مسافر بھی موجود تھے۔ جہاز ابھی فضا میں ہی ہے جب وزیر اعظم نواز شریف یک پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد سول ایوی ایشن کو حکومت کی جانب سے ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں کہ مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ مت ہونے دیا جائے۔ ناظرین، فضا میں اڑتے طیارے کے اندر بیٹھے مشرف کو کچھ علم نہیں کہ نیچے زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک پائلٹ مسافرین کو بتاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششدر رہ جاتے ہیں۔ پائلٹ سمجھتا ہے کہ شاید کنٹرول ٹاور میں بیٹھا بندہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر لینڈنگ کے لیے رابطہ کرتا ہے اور اسے ایک مرتبہ پھر انکار سننے کو ملتا ہے۔ اس دوران طیارہ فضا میں 30 منٹ تک گردش کرتا رہتا ہے۔ جہاز میں فیول کا لیول کم ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مسافر بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ پرویز مشرف اٹھ کر کاکپٹ میں جاتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے خود رابطہ کر کے کہتا ہے کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو لینڈ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آگے سے کنٹرول ٹاور سے جواب ملتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پرویز مشرف کہتا ہے کہ جہاز میں صرف وہ اکیلا سوار نہیں بلکہ 150 دوسرے مسافر بھی موجود ہیں۔ جہاز کا ایندھن کم ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ آگے سے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے۔ پھر چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے جواب ملتا ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ جہاز کو موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور بھارتی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈنگ کر لیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابھی 1 سال قبل پرویز مشرف نے کارگل کے ذریعے بھارت کو شدید زک پہنچائی تھی اور اب حکومت پاکستان اپنے آرمی چیف سے کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، البتہ بھارتی ریاست گجرات میں لینڈ کر لے۔ اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی شاید مودی ہی ہوا کرتا تھا۔ مشرف یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ کراچی کی بجائے نواب شاہ ایئرپورٹ کی طرف جہاز موڑ لے اور وہاں لینڈنگ کی کوشش کرے۔ پائلٹ نے ایسا ہی کیا، لیکن وہاں سے بھی حکومت کی طرف سے انکار ہی ملا۔ ناظرین، جہاز میں موجود مسافرین کو اپنی موت صاف نظر آنا شروع ہو چکی تھی کیونکہ جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی بچا تھا۔ مشرف کے کہنے پر جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر رن وے کی بتیاں مکمل بجھا دی گئیں تاکہ جہاز لینڈ نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ نے مایوسی سے مشرف کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ مشرف نے کنٹرول ٹاور سے آخری مرتبہ بات کی اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس دوران فوج کی قیادت تک خبر پہنچ چکی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کر کے کنٹرول سنبھالا اور مشرف کا طیارہ لینڈ بحفاظت کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملٹری پولیس نے ضیاء الدین بٹ کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ کمان کی تبدیلی نہ ہو سکے۔ مشرف طیارے سے باہر نکلا، مسافرین کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں کھڑے ہو کر اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی
اور نواز حکومت برطرف کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ منوعاً درست ہے، جو کہ ویکیپیڈیا سمیت دنیا کے تمام اخبارات کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر آپ اپنے بغض کو ایک طرف رکھ چکے ہیں تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا ملک کے آرمی چیف کے طیارے کو لینڈنگ سے انکار غداری نہیں تھی؟ کیا 150 مسافرین کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل کے مترادف نہیں تھا؟ کیا پاکستان کی فوجی قیادت کو بھارت کی سرزمین پر زبردستی طیارہ لینڈ کرنے کا کہنا سنگین غداری نہیں تھی؟ اور ہاں، مشرف کے ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی۔ سعید الزمان صدیقی کو نواز شریف نے زرداری کے مقابلے میں اپنا صدارتی امیدوار بھی کھڑا کیا تھا۔ بعد میں آنے والے چیف جسٹس ارشاد حسن نے بھی مشرف کے ٹیک اوور اور آئین معطلی کو جائز قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس افتخار چودھری بھی توثیق کرنے والے ججوں میں شامل تھا۔ ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کہ اگر سزا ہی دینی ہے تو پھر سب کو دی جائے، تو اس کے پیچھے یہی وہ واقعات ہیں۔ دیکھا جائے تو مشرف کا قصور کم تھا، اسے اکسانے والا، غیر آئینی احکامات دینے والا نواز شریف ہی اصل غداری کا مرتکب ہوا تھا۔ مشرف کو ڈی چوک پر شوق سے لٹکائیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری عدلیہ اور سویلین قیادت کو بھی لٹکانے کا انتظام کر دیں۔